بات. آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وہ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور اس میں کوئی ظاہر فرمایا آپ نے کمی بیشی نہیں ہے, اس طرح آپ نے کچھ باتیں. ہاں بالکل, دو ٹوک لفاظ میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں, نہ تحریف ہوئی ہے الحمدللہ, اور کسی قسم کی کمی زیادتی اس میں نہیں, یہ عقیدہ ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس پر جو بھی حوالہ جات یا دلائل جو بھی ہیں وہ پیش کریں, یا آپ اپنا موقف اس کے حوالے سے تحریف قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے آپ وہ بیان کریں تاکہ بات موضوع جو ہے وہ کلیئرلی ہو جائے, اس کے بعد ہم آگے چلیں. دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آپ کی کتب کچھ اور کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ کے علماء یا آپ کے مدارس میں آپ کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں, اور آپ کے مصنفین جو کتابیں عوام کے لیے لکھتے ہیں اس میں بولتے ہیں, اور ایک حقائق ہیں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں, روایات میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ, جو عوام کو بتایا جاتا ہے, جو علماء لوگوں کو سناتے ہیں, جو کتب میں لکھتے ہیں موجودہ دور میں بلکہ کچھ صدیوں سے, وہ اس چیز سے بہت مختلف ہے. جس کے جو لوگ شاہد نزول قرآن تھے اور جو لوگ جمع قرآن کے شاہد تھے, ان کے مشاہدات اور ان کے مرویات سے بہت مختلف. اچھا, آپ کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید کا جو ہے کامل ہے, اس میں کمی نہیں ہے. شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, اکثر شیعوں. تو کسی بھی عقیدے کے لیے اگر وہ بدیہی نہ ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت, اور اگر اس دلیل کے متناقض کوئی بات ہے اس کو بھی باطل اور غلط ثابت کرنے یا اس کی توجیہ کرنے کی بھی ضرورت ہو. تو آپ کے سامنے یہاں پر دو عقبہ ہیں, یعنی دو پہاڑیاں جس سے آپ کو عبور کرنا ہو, جس کو آپ کو فتح کرنا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو واضح دلیل لانا ہو کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے, واضح صریح, اس بغیر کسی تعویل کے, کیونکہ تعویل تو آپ جس طرح کریں گے دوسرا شخص آئے گا اس کو دوسری طرح تعویل کر سکتا, بغیر کسی تعویل کے واضح صریح دلیل لے کے آئیں کہ قرآن مجید یہ کامل, ٹھیک ہے. اور پھر بلکہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو تعریف کرنی ہوگی کہ آپ سلامتی قرآن سے کیا مراد لیتے ہیں, یعنی آپ کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ قرآن کامل ہیں, اس میں کمی نہیں ہے, بیشی نہیں ہے, یا معانی قرآن کے متعلق کیا کہیں کہ اس میں کمی بیشی کے متعلق کیا کہیں, تو وہ معانی قرآن کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیے تھے وہ کہاں گئے, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ سب مفقود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو قرآن تو آپ کا جو ادعا ہے وہ صرف قرآن کے ظاہر کے لیے. پھر ترتیب قرآن کے متعلق کیا کہیں گے. بہرحال آپ کو جو ادعا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں, ترتیب بھی وہی, الفاظ بھی وہی, نہ اضافہ ہے نہ کم ہے. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معانی کے متعلق کیا کہیں گے. اس کے متعلق آپ اعتراف کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں. الفاظ قرآن اگر مان بھی لیں نا, صرف الفاظ ہیں, تفسیر نہیں ہے. اس الفاظ کی تفسیر میں بڑا اختلاف. پھر معنی سے جب گزر جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ الفاظ پر آپ کا ادعا یہ ہے, اس میں کمی نہیں ہے. بسم اللہ, اس میں آپ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ واضح دلیل لے کے آئیں, قرآن سے, سنت سے, عقل سے, یا عقل کی روح سے واضح برہان لے کے آئیں کہ اس قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی, یا پھر قرآن مجید سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت سے لے کے آئیں کہ وہ کہہ دیں, یا کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جو قابل قبول ہو سب کے لیے کہ یہ قرآن میں کمی بیشی نہیں, بغیر دلیل کے کوئی مدعا ثابت نہیں. پھر اس کے بعد اس پہاڑی سے جب گزر جائیں گے تو دوسری بات یہ ہوگی کہ یہاں پر جو پہاڑوں کے پہاڑ کے دلائل موجود ہیں آپ کی اپنی کتب میں, کہ مثلا حروف سبعہ نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس, 7 احرف قرآن نازل ہوئیں, وہ سب غائب. اچھا, وہ آیتیں جن کی شہادت دی ہے عائشہ نے, عثمان نے, عمر نے شہادت دی ہیں, یا بقیہ صحابہ نے شہادتیں دی ہیں, وہ آیات غائب ہیں. ان کے متعلق آپ لوگوں کے نے جو کہانی گڑی ہے منسوخ التلاوہ کی, جس کی کوئی نہ آیت ہے نہ کوئی روایت ہے. چلے میں ذرا معذرت آپ کی بات قطع کرنے لگا ہوں, معذرت. میں سوچ رہا تھا, سن رہا تھا آپ کی بات, توجہ سے شاید آپ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے آپ وہ بتا دیں, لیکن آپ کی زبان سے وہ الفاظ مجھے نہیں ملے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ میرا الحمدللہ موقف یہ ہے ہمارا سنت کا کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن تحریف سے پاک ہے, نقص سے پاک ہے, زیادتی سے پاک ہے, اور ہر قسم کے اس عیب سے مبرہ ہے کہ جو کسی کتاب کو غیر معتبر بناتا ہے. یہ دو ٹوک میں نے موقع پیش کیا. تو میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ آپ بس دو الفاظ میں یہ بتا دیں کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے متعلق آپ کا نظریہ اور نقطۂ نظر کیا ہے. دو الفاظ میں یہ بتا دیں. باقی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے, جو بتاتی ہیں, یہ جو بھی الفاظ ہیں, انشاءاللہ اس پر ہم بات میں گفتگو کریں گے جب اس کا محل آئے گا. اول پہلے تو یہ بات کور ہو جائے نا, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرا از حقیر کا عقیدہ یہ ہے, جس طرح قرآن مجید اہم ہے, قرآن کا ظاہر اہم ہے, قرآن کا باطن یعنی قرآن کے حقیقی معنی, یعنی اگر ایک آیت ہے قرآن میں اس کے 4-5 مختلف معانی محتمل ہیں تو اس کا کون سا معنی صحیح, اور جو وہ مقامات قرآن کریم جو بالکل متشابہ ہیں ان کے معانی کیا ہیں. پر اکثر قرآن مجید سے الفاظ کے معانی ہمیں آتے ہیں لیکن ان کا مقصود ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ قرآن
جس طرح قرآن مجید کا ظاہر اہم ہے اسی طرح قرآن مجید کا باطن بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن کے الفاظ اہم نہیں، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلم بنا کر بھیجا. قرآن معلم پہلے آیا، ٹیچر انٹرپریٹر پہلے آیا، پھر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے. اس معلم نے قرآن سکھایا. اس معلم کا علم کہاں گیا ہے؟ اس معلم جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس مفسر قرآن کا جو معصوم اللہ کی جانب سے قرآن کا امین ہے، وحی کا امین ہے اور وحی کی علوم کا امین ہے، وہ بھی اہم ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ظاہر قرآن اگر بچ گیا تو یہ بہت شق القمر ہو گیا. نہیں، یہ وہ اس کی اہمیت کمتر نہیں ہے. اس کے علاوہ حقیر کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر و باطن اہم ہے اسی طرح سنت اہم، احادیث اہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، ان کے احادیث مفقود کچھ بھی نہیں، بہت کم احادیث. یعنی ایک شخص 23 سال تک انہوں نے تبلیغ کیا، خطبے دیے ہیں روزانہ. وہ الفاظ کہاں، وہ معانی کہاں، وہ بھی یقینی طور پر کہ ہمیں یقین ہو وہ کہاں. آپ لوگوں کے کتب میں فقط 3200 احادیث ہیں صحیح، وہ بھی اکثر ایسے موضوعات پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 3200 احادیث ہیں، وہ بھی جس کو صحیح آپ لوگ صحیح تعریف کرتے ہو. اگر اس کو دیکھا جائے صحیح کی تعریف اگر دیکھتے ہیں تو صحیح میں اور یقینی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح نہیں ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے وہ یقینی بھی ہے. یقینی احادیث کی بات اگر کریں تو وہ بہت عدد کم ہے، اس کی بہت ہی کم، نہایت ہی کم. تو اب موقف میرا یہ ہے کہ جو دین اسلام آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہر طرح سے ناقص ہے، نواقص کا شکار ہے. نہ صرف اس میں نواقص کا شکار ہے، اس میں بدعات کا بہت سارا دخل ہے. اچھا، یہ ہر لحاظ سے ہے. اب جب قرآن مجید کے متعلق آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر ایک تو عوام کو متعلق بات کرنا ہے، 2 منٹ کا کلپ بنا دو کہ اللہ یاری نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن ناقص ہے، کافر ہو گئے. یہ تو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ایک دفعہ انسان علمی بات کرتا ہے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادعا یہ ہے کہ قرآن مجید کامل ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے دلائل کو پرکھتے ہیں. اس حقیر نے شیعہ علماء کا موقف یہی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا نقصان نہیں. جماعت مخالفین کے علماء کا بھی یہی موقف. میں نے ان کے دلائل کو دیکھے ہیں، ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ایک طرح سے ایک غیرت ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایک جاہلانہ غیرت، جس کی نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کا کسی قسم کا کوئی اساس نہیں ہے. اسی غیرت کے بنا پر یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے، حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. وہ ادعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا نقصان. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر فریقین کے احادیث، روایات اور جمع قرآن کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ جس طرح پورا باطن قرآن ناقص غائب کرا دیا گیا ہے. اچھا، بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بالکل تاریخ نے ہڑپ دیا، کھو گیا. ان کی سنت کھو گئی ہے. کون سا لیس بأول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ تو پہلا شیشہ نہیں ہے کہ اسلام میں ٹوٹا ہے. اسلام کا کون سا حصہ سالم رہا ہے؟ اسلام کا کون سا حصہ، کون سا جزء سالم رہا ہے کہ اگر یہ بات ہوئی، اگر یہ اور یہ انبیاء کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَن، کہ تم مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ، قدم بقدم، شبر بشبر، ذراع بذراع، بالش ببالش چلو گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ مراد ہے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں. اگر وہ نہیں تو کون؟ تو انہوں نے پہلے سب امتوں نے اپنی کتب کو، سنت کو انہوں نے مسخ کر دیا، انہوں نے اپنی کتب کو تحریف کر دیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ مثلا اس طرح ہوا. یہ ہمیشہ یہ اسلوب رہا ہے امتوں کا. تو یہ عجیب نہیں ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام اس سے منفرد ہے، بس صرف ظاہر قرآن، باقی اسلام وہ سب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، سنت ختم، تفسیر قرآن ختم، دین میں بدعتیں داخل، صرف قرآن کا ظاہر بچا ہے، یہ بچا ہے. اگر یہ کہتے ہو چلے، ہو سکتا ہے یہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے. عزیزو یاد رکھو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. دلیل کے خلاف ایک بلا وجہ ایک غیرت، ایک تعصب جس کی کوئی اساس قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ عقل کے پاس. جی سر. اچھا حضور، اچھا بات سنیں حضرت صاحب، آواز سنیں. آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جناب. اچھا حضرت صاحب، میں معذرت سے اپیل کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اس حوالے سے کہ جی ظاہری قرآن یا باطنی قرآن یا اس کا مفہوم یا اس کی تشریح جو بھی ہے، الحمدللہ ہم بھی جو ہے نا وہ قرآن کے ظاہر باطن ہر ایک پر ایمان ہے، سنت پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس وجہ سے آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کہیں کہ تحریف قرآن کا میں قائل ہوں اور ہم 2 منٹ کا کلپ لے لیں کہ ہم کیا جی اللہ یاری کافر، اللہ یاری کافر. نہیں، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اور کیونکہ کسی کو کافر کہنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ضروری ہے.
کہ اگر آپ کسی کو بغیر دلیل بغیر کسی وجہ سے کافر کہیں گے تو آپ کو اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو سوچ میں بالکل بھی نہیں ہے، نہ یہ تکلیف بنانے کا ذہن ہے۔ تو میں کیونکہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا دلائل کی روشنی میں، اور آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا موجودہ قرآن کے، آپ جو کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، اس کا ظاہر باطن جو ہے اور جو باقی ساری جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ بالکل وجہ ہیں۔ میں یہ عرض بندہ ناچیز کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ان 2 گتوں میں، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کامل ہے یا نہیں ہے، یہ محرف ہے یا نہیں ہے، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں بھائی میں قائل ہوں کامل ہے، یا آپ کہیں کہ میں جس کو تحریف شدہ مانتا ہوں، بالکل ذہن یا کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کا وہ کلپ نکالیں اور لکھیں جی اللہ یاری کافر ہو گیا، اس نے کہا جی میں قرآن نہیں مانتا، بالکل ہمارے ذہن میں ایسا ہے نہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نہیں ہے، کہ قرآن کے تحفظ کے حوالے سے اور احادیث کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو بھی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ پورا پوائنٹ بات ہو تاکہ ہمارا وقت زیادہ نہ لگے اور ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، دلائل دیں اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بات سمجھ آئے۔ تو ہم اپنے موقف سے اور اپنی گفتگو سے ہٹیں نہ میں اور نہ آپ، ٹو دا پوائنٹ بات کریں تاکہ جو مین بات ہے وہ سامعین کے سامنے آئے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے ہم اپنی ضمیر بیان کر سکیں۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ بات میں گفتگو کر لیجیے گا۔ آپ نے بھی اتنی لمبی گفتگو میں کہا کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے کامل ہونے کے حوالے سے اور قرآن مجید کے جو ہے وہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کامل ہے، یہ ناقص نہیں ہے، اس پر نہ کوئی قرآن آیات ہے نہ کوئی دلیل ہے، تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ قرآن مجید جو موجود ہے یہ کامل ہے۔ اب رہی اس کے ظاہری اور باطنی معنی، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمارے پاس بڑی ہیں اور بخاری مسلم دیگر کتب سیاستہ اور اس کے علاوہ کئی ہمارے پاس احادیث کا ماخذ موجود ہے، اس میں جتنی ہمارے پاس الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں احادیث سرکار علیہ السلام کی موجود، اتنی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی جو کتب حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے جو آپ کے اصول اربعہ کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھی ہیں، اس میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ملتی نہیں ہے۔ اس میں آپ کی کتب حدیث کے اندر ائمہ اہل بیت کے طہار کے اقوال ملتے ہیں، امام جعفر صادق کے ملتے ہیں یا امام باقر کے ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو حدیث ملتی نہیں ہے۔ وہ تو ڈھونڈنے میں جائیں تو تب جا کر 10 میں سے ایک سرکار کا فرمان مل جاتا ہے، اور ہماری بخاری اٹھائیں آپ کو جگہ جگہ پر سرکار کا فرمان ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹیں اور اپنے ٹاپک کو ہم نیا شروع کریں۔ میں آپ کے سامنے چند قرآن مجید کی احادیث آیات طیبات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں 2 ٹوک میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً بھی آیات موجود ہیں، دلالتاً بھی آیات موجود ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن میں اپنے دعوے کے اوپر جو ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس ذکر میں کیا مراد ہے؟ شاید آپ آگے جا کوئی بات کہہ دیں کہ بھی ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن یا کوئی اور چیز ہے، اس لیے میں پہلے اس کو کور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اور مقام پر سورہ نحل ہے، اس کی اگر آپ نکالیں آیت ہے، آیت نمبر 4 منٹ ہو گئے آپ کے 44۔ جی ابھی تو میں نے بات ضرور شروع کی ہے، 4 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں ایک ہی آیت اگر آپ ٹائم دیں، اگر اب اجازت دیں تھوڑی بات کر لوں اور بات کریں۔ بسم اللہ۔ چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کی وضاحت میں قرآن مجید کی دوسری ایک آیت ہے جو اس کی تشریح کر رہی ہے، سمجھ لیں کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر سکیں، بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس آیت نے تو وضاحت کر دی کہ اس آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب اس آیت کا بھی مطلب تو یہی بنا کہ بے شک ہم جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دیا، اور حافظون اس میں تو مطلقاً فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اپنی ہماری کتب تفاسیر تو بڑی پڑھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس میں تو تفسیر کبیر ہے، تفسیر تبری، دیکھا ساری کتب حدیث بڑی پڑھی ہیں، لیکن میں آپ کی ہی تفاسیر سے، کتب تفاسیر سے ایک دو حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی تفسیر صافی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 898 ہے، مطبوع تہران ہے۔ اس کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کے تحت لکھا ہے نیچے جا کے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت لکھا ہے کہ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مِنَ التَّحْرِیفِ وَالتَّغْیِیرِ وَالزِّیَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، کہ ہم اس کی تحریف سے، تغییر سے، زیادتی سے اور نقصان سے یعنی کمی سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی تفسیر قمی ہے، اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اس میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن مجید، فرقان مجید کی آیت کے تحت کہ اس سے حافظون سے کیا مراد ہے۔ اس میں تو واضح لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں تحریف نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن میں کوئی باطل نہیں، سب حق ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ آپ کی 2 تفسیر کی کتابیں میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے کے طور پر پیش کی ہیں کہ اس میں اس آیت کے ترجیح لکھا ہے کہ قرآن تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے اور جو ہے وہ نقصان سے بالکل جو ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی آیات تھی، لیکن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کر رہا ہوں، ابھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آگے پیش کروں گا کہ ان جیسی آیات کی روشنی میں ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کتب تفاسیر ساری بری پڑی ہیں کہ تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے، نقصان سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف ورزی کر سکتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ میں تو یہ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے دی جو صراحتاً اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ لیا ہے، اور یہ قرآن ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، زور بھی لگا لے، کوئی بھی اکٹھا ہو جائے، قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کچھ چیز زیادہ کر سکتا ہے، نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے 8 منٹ سے زیادہ بات کیا، ریسرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ نے میری باتیں سنی ہیں تو آپ کو یہ آیات نہیں پڑھنی یا ایسا استدلال کرنی چاہیے تھا جو میں پہلے استدلال کر چکا ہوں، ان باتوں کو آپ رد کر دیتے۔ کیوں میں اپنی بات کو بار بار دہرا دوں؟ کئی لوگوں نے اسی آیت سے اسی شو میں کال کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے کال کیا، شاید 5 6 7 لوگوں نے کال کیا، اسی آیت کو پڑھی اور میں نے ان کا جواب دے دیا۔ اب میں اگر آپ نے میرے اسپیچ، آپ نے کہا شروع میں کہ میں نے آپ کی اسپیچز دیکھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا جواب بہت واضح ہے، اور آپ کو اس بات کے جواب تیار کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی۔ آپ کا ادعا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پہلی بات ہے آپ اس بات کو بھول گئے۔ پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کے باطن قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو، کیا یہ الفاظ قرآن کی اہمیت ہے؟ باطن قرآن کی، معانی قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک کتاب جس کا معنی متنازع ہے، اس کا معنی متنازع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے معنی متنازع نہیں تھے، جس وقت وہ مکے میں تھے، جس وقت وہ مدینے میں تھے، جس طرح وہ تفسیر کرتے وہی فصل الخطاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کا سارا علم ان کے پاس ہے، اس معلم قرآن کا علم آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس، آپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس؟ آپ کتنے، تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ ہیں، کتنے احادیث ہیں تفسیر میں؟ یہ کتاب ہے تمہارا مجموعۃ الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 186 میں فرماتے ہیں کہ فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وغير، ومعلوم ان المنقولات في التفسير اكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال احمد ثلاثه امور ليس لها اسناد، التفسير والملاحم والمغازي۔ احمد نے کہا ہے کہ 3 ایسے چیزیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں، تفسیر، ملاحم و فتن اور مغازی۔ یہ کتاب، اس کے علاوہ کتنے آپ کے علماء، مثلا کتاب تفسیر القرآن میں محمد عبدو صاحب فرماتے ہیں والصحیح واما الروایات المأثورة عن النبی واصحابہ
وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا بل لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء والصحيح من هذا وذاك قليل وأكثر التفسير المعثور قد سري إلى الرواة من الزنادقة اليهودي والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر وجل ذلك خرافات. کہتے ہیں کہ تفسیر میں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں سے صحیح بہت کم ہے، یعنی سب کو ملا کر یعنی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں تو بہت کم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لے لیں کے پاس 30 حدیث بھی نہیں ہے، تفسیر میں 30 حدیث بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث زیادہ ہے. وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا لے لیں، سب ملا دیں، اس میں سے صحیح بہت کم ہیں، اور اکثر یہ واضح طور پہ اکثر وہ خرافات ہیں، یہود و نصارہ کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ آپ بات کریں یہاں پہ، اگر تحریف قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں، قرآن میں کمی بیشی کی بات کرتے ہیں، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس کا قرآن کا باطن اہم ہے، اس کو کیوں آپ بھاگتے ہو، کیوں آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے؟ کم از کم اعتراف کرو کہ یہ ہم سے ضائع ہو چکا ہے، ہم مان لیں، یہ نقصان مان لو. ایک منٹ، آپ نے 8 منٹ بات کیا نا، 8 منٹ بات کیا، آپ اس کو مان لو. میں نے اس کے متعلق آپ بات کرو، کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ اگر وہ احادیث آپ کے پاس ہیں ہمیں دکھاتے کیوں نہیں؟ پھر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں نے ان کی خدمت میں بارہا عرض کیا مفسرین، اور میں نے ابھی شروع میں انہوں نے آ کے استدلال کیا، میں نے سے کہا اب ایسی دلیل لے کے آئیں جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو، صریح ہو، متشابہ نہ ہو. دیکھیں اگر ایک چیز متشابہ ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. انا نحن نزلنا الذکر، انہوں نے ثابت کیا اپنے ذہن میں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، چلو مان لیا قرآن ہے. آپ کے مفسرین وہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کی تحفظ پہ دلالت نہیں کرتی، انہوں نے سب مانا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لہو جو ہے پلٹتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس آیت سے قرآن کے محفوظ ہونے کی پہ دلیل لائیں تو آپ کو ایسا دلیل لانا ہوگا کہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا اس کا ناممکن ہے. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مرجع الضمیر یا تو مذکور ہوتا ہے یا مرجع الضمیر حضور ذہنی ہوتا ہے، جو ذہن میں حاضر ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ مشار الیہ، ذالک کس کی طرف جاتا ہے؟ قرآن کی طرف جاتا ہے. اس آیت سے پہلے، ذالک سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے. یہ اشارہ کرتا ہے وہ قرآن جو قاری کے ذہن میں ہے، جو تلاوت کرنے کے والے کے ذہن میں اور جو پڑھنے والے کے ذہن میں، کہ اسی قرآن کو پڑھ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے نا. مرجع ضمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، یہ علماء سرنو پڑھتے ہیں، بہت جانتے ہیں. تو آپ کو دلیل لانا ہوگا اپنے استدلال کے لیے، ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ذالک، یہ انا لہ لحافظون، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پلٹنا ناممکن ہے. اور پھر یہ انا نحن نزلنا الذکر، اگر ایک جگہ پہ قرآن میں ذکر قرآن مجید کے معنوں میں آیا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ، کیونکہ ذکر کا لفظی معنی قرآن نہیں ہے. اگر ایک جگہ اس سے مراد قرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مراد اس سے قرآن ہے. تو یہ کہاں سے لیتے ہو؟ تم اقبال کے اشعار پڑھو، تم غالب کے اشعار پڑھو. اگر وہ مجازن مثلا ایک جگہ دروازے سے مراد کچھ لیتے ہیں، مثلا دروازہ لیتے ہیں یا پنجرہ کہتے ہیں، لفظ پنجرہ یا لفظ دروازہ یا لفظ پرندہ، اس سے مجازن ایک معنی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر بھی وہ اس کا معنی وہی ہوگا. یہ بہت واضح ہے، جو شخص ادب سے، تفسیر سے واقفیت رکھتا ہے اس میری بات کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھلے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو ذمہ لیا ہے اس قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کے معنی کا اللہ تعالیٰ نے کیوں، وہ بھی تو قرآن ہے، وہ تو کسی قرآن کے معنی ہیں، وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں بچا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ قرآن مجید، آپ لوگ خود، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے اس پہ، خود تم لوگوں نے کہا قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. 7 حروف، تم بتاؤ کہ 7 حروف کیا ہیں اور وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ پھر اب وہ تو اللہ کی جانب سے، آپ کی کتب میں متواتر روایات موجود ہیں. آپ نے کہتے ہو کہ اللہ نے ذمہ لیا، تو وہ 7 حروف سے مراد کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ اگر اللہ نے ذمہ لیا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ 2 سوال آپ سے ہیں، 3 سوال آپ سے ہیں. قرآن کے باطن کے متعلق کم از کم اعتراف کر لو، وہ نقصان وہ ضائع ہو چکا، یا ہمیں دکھاؤ. پھر اس کے بعد لہو، انا لہو لحافظون، لہو اس کا ہم حافظ ہیں. دلیل بتاؤ کہ ناممکن ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ اس کا جواب. تیسرا، ہمیں دکھاؤ حروف 7 کا سے مراد کیا ہے اور حروف 7 آج کہاں، اس سے ہمیں بتاؤ. پھر یہ آپ کی استدلال تب اس آیت سے تمام ہوگی. بسم اللہ کر. میں نے 7 منٹ
سے 8 منٹ سے کم تر میں نے بات کی. جس بسم اللہ. چلیے شکریہ حضور. پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ باطن کے حوالے سے بالکل قرآن کا جس طرح ظاہر اہم ہے اس طرح قرآن کا باطن بھی اہم ہے. اب پہلا میکر آپ نے ہم پر سوال پر اٹھایا ہے کہ قرآن چلے مانا لفظاً تو موجود ہے، باطن موجود نہیں ہے، وہ آپ لوگوں نے ضائع کر دی، یعنی آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. جو ایک دو حوالہ جات آپ نے ابن تیمیہ کے دیے تو اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک دو اور کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس بالکل مثال کے طور ہم نے ضائع کر دیا باطن. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ چلے ہم نے ضائع کر دیا، آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو کتابیں آپ کی روایات آپ کے آئمہ کی ہیں نا، اس حوالے سے ذرا مجھے مزید اس میں حوالہ جات کی ضرورت تو نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ اپنی کتابوں کو مطالعہ کر بیٹھے ہیں اور آپ کو میں اشارہ بھی کروں تو آپ پہنچ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کے آئمہ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ہمارے آئمہ کی جتنی بھی مرویات ہیں نا، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے ہمارے آئمہ کی کہ جس کے مقابل تضاد کی دوسری روایت نہ ہو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلے ہم نے بالفرمان ہم تو کہتے ہیں ہم نے بات سن لینا، ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، بالکل ہم نے ضائع تو نہیں کیا. بات ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کتنا سنبھالا ہے، آپ کے پاس کتنا محفوظ ہے. آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں، اپنے اصول اربعہ کو دیکھیں، دیکھ کر آپ کی جو روایات کی کتابیں کو دیکھیں، آپ کے پاس سرکار کے فرامین کتنے ہیں، یعنی ہمارے پاس نہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئمہ جو ہیں، ہمارے بھی الحمدللہ آئمہ ہی ہیں، آئمہ اہل بیت کی جو اتنی بھی مرویات آپ کے پاس ہیں، آپ کے تو آئمہ نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ ان کی مرویات جو ہے ان کے تقابل میں تضاد میں بھی روایات موجود ہے. کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے تضاد میں کوئی روایت موجود نہ ہو. تو آپ کے اندر بھی تو اتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے، پہلے آپ بھی تو بتائیں نا ہمیں آپ نے کتنا تحفظ کیا ہے باطن کا. اور دوسری بات میں بھائی مجھے اعتراض ہے آپ کے بات پر، مجھے آپ کے بات پر اعتراض ہے بھائی. آپ جو ہے نا ایک دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں کہ آپ شیعوں کے روایات میں نہیں چھیڑ رہا، میری بات سنیں نا، میری بات پوری ہو لینے دیں. میں بالکل میری بات سنیں نا، حضور میری بات سنیں. میں نہیں نکلا، میں نے آپ نے جو دیکھیں جب آپ نے بات کی تو میں نے تو نہیں کہا موضوع سے نکل گئے. آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے سنبھالا ہی نہیں ہے باطن. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چلے ٹھیک ہے بل پر ہم نے نہیں سنبھالا، ہم نے نہیں سنبھالا، ہم نے نہیں سنبھالا. احادیث میں اختلاف ہے، شیعوں کے احادیث میں اختلاف ہے. ہم تفسیر کے احادیث کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تفسیر کے احادیث آپ لوگوں کے پاس کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں شیعوں کے احادیث میں آپس میں اختلاف ہے. جنرل جتنے بھی احادیث ہیں یہ دوسرا موضوع ہے، یہ اور موضوع ہے. آپ بتا دیں. چلے ٹھیک ہے، آپ کے پاس تفسیر کتنی ہے آپ بتا دیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے پاس تفسیر کتنے ہیں آپ بتا دیں. چلے ہم نے تو ضائع کر دی. میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا حضور، میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ نے مان لیا کہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا، آپ اپنا نہیں دکھا سکتے، آپ پوچھتے ہیں کہ شیعوں کے پاس کتنا ہے. صحیح مان لیا نا، مان لیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں نا، بات ہو لینے دیں. میں نے کہا چلے بالفرض آپ کی ہم مانتے ہیں اگر ہم نے ضائع کر دیا، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے ضائع کیا ہے آپ کے بقول، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے ضائع نہیں کیا. دیکھیں اب آپ الحمدللہ ہمارے آئمہ نے جتنا اہتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا، وہ الحمدللہ موجود ہے کتابوں میں. آپ ہنسے نہ، چلے ٹھیک ہے آپ پھر وہ طول دے دیں گے گفتگو کو. تو چلے آپ نے کہا ہم نے ضائع کرے، میں اس لیے ایگزامن آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کتنا محفوظ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. اس سے تو آپ کے اگر ہم نے چلے استدلال آج سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے، جو میں نے بھی دو حوالے دیے، اس سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویسے اگر عقلاً، ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر عقلاً قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں تین جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس طرح قرآن مجید فرقان مجید کے حوالے سے اور بھی چیزیں بیان فرمائیں. اب عقل یہ کہتا ہے، دیکھیں اگر آپ عقل بھی، ایک سوال میں آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہے وہ اس قرآن کو جب نازل فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد یہ نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی کہ تو آ کر وضاحت کرے، جو نبیہ کی وضاحت کرے کہ جس طرح ہمارے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ زبور کے اندر، انجیل کے اندر، یہ جو اس کے علاوہ جو دیگر قرآن کتابیں ہیں آسمانی، ان میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی، ملاوٹ کر دی، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ رب کا کلام ہے. تو اب اس کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنی.
ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا کہ جو آ کے ہمیں بتائے، ٹھیک ہے۔ اب عقل بھی کہتا ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، ہدی للناس جو ہے، ہدی للمتقین جو ہے، اور جو لوگوں کی رہنما کتاب ہے، کیا اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنی؟ تو کیا اس کتاب کی تحفظ کا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا جو ہے وہ ذمہ جو نہیں لیا کہ یہ کتاب ایسی چھوڑ دی کہ جو چاہے اس میں ملاوٹ کر لے، جو چاہے اس میں تحریف کر لے، جو چاہے اس میں نکال کے اپنی طرف سے ڈال دے اور کہ یہ قرآن ہے، اور اس کتاب کو جس کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے اور نازل کیا ہے، اور لوگ اسی سے جو ہے وہ کیسے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور یہ معتبر کیسے ہوگی؟ اور جب یہ معتبر ہی نہیں ہے تو اس سے نکلنے والا پورا دین اسلام جو ہے وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل بھی اس چیز کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ آخری کتاب ہو اور جس کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہو، اور اس کتاب کا جو ہے وہ اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو تحفظ کا، اور اس کی جو ہے وہ درستگی کے لحاظ سے، اس کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے حفاظت کے لحاظ سے اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو، یہ عقل بھی نہیں مانی۔ چلے میں نے مانا کہ لہو کا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے بقول کے مرجع جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن نہیں ہے۔ حالانکہ پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ذکر کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، تو کبھی دلیل کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لہو سے مراد جو ہے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات بینات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامت کے اندر فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے علاوہ اور آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیات جو ہیں اس بات کو بتاتی تو ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے تحفظ کا اللہ نے اہتمام کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے نکال نہیں سکتا، نہ ہی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ آیات کو عقل بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہم اس کتاب کو جو ہے وہ محفوظ مانیں۔ اگر محفوظ نہیں مانیں گے تو آپ بتائیں مجھے، ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، کوئی مستشرق اٹھ کر یا غیر مسلموں کے کہے کہ بھائی آپ کے دین اسلام کا جو بنیادی مقصد قرآن ہے، وہ قرآن ہی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہی معتبر نہیں، پھر تو جب وہ معتبر نہیں تو اسے نکلنے والا آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ آپ کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ سے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے یہ محفوظ ہے۔ اب اس کی تشریحات، اس کی تفسیرات جو ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملیں گی، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقوال بھی ملیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت طہار کی امت کو پہنچا، تو کیوں سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو، اپنی اہل بیت طہار جو ہیں ان کو امت کے لیے رہنما بنایا ہے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ محفوظ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سایہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی ہے ہی نہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں ہم اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں جب وہی ہم یہ بات کہ بھئی آپ کی بنیادی کتاب بھی معتبر کوئی محفوظ نہیں، تو آپ کا دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل بھی نہیں میرے پیارے بھائی مانتی، عقلاً نقلاً دونوں چیزیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے موجود ہیں کہ بھئی قرآن محفوظ ہے۔ ختم بات آپ جی آپ فرمائیں۔ دیکھیں عزیزو، انہوں نے جب باطن قرآن کے متعلق ہم نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جس طرح ظاہر قرآن اہم ہے اس طرح اس کا باطن بھی اہم ہے، اور ہم نے کہا سنت بھی اسی طرح اہم۔ یہ صرف قرآن نہیں، اسلام صرف قرآن نہیں ہے کہ صرف قرآن اگر مان لو تو یہ سب قرآن، آپ یہ الفاظ جو ہے مل گئے تو اس کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے پہلے تشریف لائے، پہلے معلم قرآن آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان پر قرآن نازل کیا، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ قرآن کے تفسیر کے احادیث ان کے پاس کل کتنے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو ان کے پاس ہے وہ اسرائیلیات ہیں، جیسے ان کے اپنے علماء نے کہا کہ وہ یہود و نصارہ کے اور اہل کتاب کے کفریات ان لوگوں نے اپنے کتاب در منثور، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، تفسیر طبری وغیرہ میں جمع کیا ہے، تفسیر معصور، تفسیر مروی کے نام سے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزو، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، قرآن کا باطن اہم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض دکھانا چاہتا ہوں اتقان، الاتقان للسیوطی، جز نمبر 1، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پر اتقان فی تفسیر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید النوع الثامن والسبعون، 78ویں نوع میں قرآن مجید کے تفاسیر کے متعلق، تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہترین تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ نبی کریم الذی صح من ذلک قلیل جدا، سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر ہمیں پہنچی بہت کم ہے، بل اصل المرفوع منہ فی غایت القلہ۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ غایت قلت میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتا ہے وہ آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ میں اتقان کے آخر میں لے کے آتا ہوں، جتنے احادیث لے کے آتا ہے نا اتقان کے آخر میں، وہ بہت کم ہے، اس میں سے صحیح حدیث جو ہے شاید 10-15 حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس تفسیر میں۔ تو بات یہ ہے، مثلا یہی
آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کا کیا تفسیر کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا تفسیر یہی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے، ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے وَلَهُ لَحَافِظٌ، یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہو یا نبوت کی طرف پلٹتا ہو کہ نبوت کا حفظ کریں گے، کس کی طرف ہمیں نہیں معلوم اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قول ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، لہو لحافظون، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، جیسے وہ اللہ یعصمک من الناس اس طرح ہے۔ عزیزو، تو اس میں کئی احتمالات ہیں، تو یہ ادعا کر رہے ہیں، ابھی پکا ادعا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو اپنا تعصب جس طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ کامل ثابت کر دیں، دلیل کہیں سے بھی مل جائے، چاہے وہ دلیل جو ہے غیر واضح ہو، لیکن انہوں نے زبردستی اس کو جو ہے اسی ایک ہی وجہ کو جو ہے آپ کو منوانا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہمارے پاس حدیث ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ، بلکہ یقینی سند کے ساتھ، تو بات ختم تھی، بات ختم۔ طبعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں کسی قسم کی تشابہ نہیں ہے، یہ پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن بائی بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ایسا آیت کم ہے جس میں احتمالات کم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے، احتمالات نہیں ہے، بہت کم ہے۔ مفسرین متحیر ہیں، سرگرداں ہیں قرآن کی تفسیر میں، جتنا یہ تفسیر کرتے ہیں اتنا ہی قرآن کی تفسیر میں یہ زیادہ سرگرداں ہو جاتے ہیں، معنی ان کو سمجھ نہیں آتے۔ یہ جو شخص جس نے قرآن میں تحقیق کی ہو، تفسیر پڑھا ہو، تفسیر کی دروس میں شرکت کی، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے ذہن سے بہت اجنبی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس کیا اب نہ حدیث ہے ان کے پاس، نہ آیت ہے، کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کیا عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل لے کے آئے کہ یہ تو اللہ کا آخری کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر دین تو اسی سے نکلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی تو پوری دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے؟ پورے دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے؟ قرآن آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، سنت آخری سنت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ میرے معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں شاید مجھے یہ فل پیج کرنا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں، تاکہ کتابیں اور متون آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے بعض دفعہ فل پیج کرنا ہوگا تاکہ متون میں آپ کو دکھا دوں، اور وہ ہے میرے معزز ناظرین کہ یہ بات کہ ہمارے جماعت مخالفین یہ ادعا کرتے ہیں ان کے پاس حدیث بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس جو شخص چاہتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس حدیث تفسیر میں جا کے دیکھے کتاب تفسیر البرہان، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ائمہ ہداۃ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہر امام کی حدیث وہ اللہ کی حدیث ہوتی ہے، نہ صرف رسول کی حدیث ہوتی ہے، 1,24,000 انبیاء کی حدیث ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب کے لیے، وہ جتنے آیے تطہیر میں ہیں وہ ان سب کے لیے۔ آیے تطہیر میں 12 امام سب ہیں، پنجتن پاک ہیں، 12 امام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں تفسیر ہے، تفسیر برہان میں جا کے دیکھ۔ اب میرے محترم، یہ بات انہوں نے نقطہ بہت اچھا چڑھا ہے میرے محترم محاور اور مناظر نے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ دین تو آخری دین ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والی، تو اگر اس قرآن کی حفاظت نہ کیا جائے تو پھر یہ تو دین بھیجنے کا فائدہ کیا؟ قرآن تو چینج ہو گیا، قرآن تو تبدیل ہو گیا، قرآن میں کمی بیشی ہوگی، تو پھر آنے والے نسلوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ بات ان کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ان کو غلطی ہے۔ یہ صرف قرآن کے متعلق نہیں ہے، یہ سنت کے متعلق بھی ہے، یہ قرآن کے صرف الفاظ کے لیے نہیں ہے، قرآن کے باطن کے لیے بھی ہے، عقائد حقہ کے لیے بھی ہے، کہ لوگ قیامت تک صحیح عقائد، صحیح سنت، صحیح شریعت یقین کے ساتھ یہ کہاں سے لے لیں؟ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ کتابیں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اگر میرا وقت آپ کا وقت لے لوں تو 10 بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں، پھر آپ جتنی مرضی آپ میرے بعد ٹائم لے لیں۔ میرے معزز ناظرین، کتاب ہے جامع العلوم والحکم، تالیف ابو الفرج الاصبہانی فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 32 میں، وعن ابی داؤد، ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں، ان کا قول ہے، ایک منٹ، ان کا فرمان ہے کہ نظرت فی الحدیث المسند فهو اذا 4,000 حدیث، میں نے مسند احادیث کی طرف دیکھا ہے، وہ صرف یہاں میں 4,000 حدیث ہے ہمارے پاس۔ مزید ملاحظہ فرمائیے، کتاب النکت علی ابن صلاح، النکت علی کتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر بھلے صفحہ نمبر 299 میں وہ فرماتے ہیں کہ فقد ذکر ابو جعفر محمد بن الحسین البغدادی فی کتاب التمییز له عن الثوری وشعبہ ویحییٰ بن سعید القطان وابن المہدی واحمد بن حنبل وغیرهم ان جملة الاحادیث المسندة عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی الصحیح بلا تکریر
4400 حدیث انہوں نے روایت کی ہے سوری سے، شعبہ سے، یحییٰ بن سعید قطان، ابن مہدی اور احمد بن حنبل سے، کہ کل ان کے پاس جو احادیث ہیں، احادیث صحیحہ بلا تقریر کتنے ہیں؟ 4400 حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، کہ اس کی محمد ناصر الدین الالبانی کی، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا جامع کتاب لکھ دیں کہ اس میں پورے سب احادیث صحیحہ کو جمع کریں. یہ اس کا آخری جلد ہے، آخری جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے آخری جلد نمبر 7 میں اس کی جو سب سے آخری حدیث ہے 4035 ہے، 4035 آخری حدیث جو اس کو ملا. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر و اعلام تالیف الذہبی جزء ال11 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر احمد بن حنبل کے حیات میں صفحہ نمبر 177 میں بات، آگے جا کر صفحہ نمبر 187 میں وہ کہتے ہیں کہ ابو زرعہ نے کہا کہ ابو زرعہ نے احمد کے بیٹے سے کہا ہے، اس نے ابو کا یحفظ الف حدیث، تیرے والد کو 1,000,000 حدیث حفظ ہے، 1,000,000 حدیث. بھلے اس ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حکایت صحیح ہے، لیکن اس کا وکان یعدون فی ذلک المکرر والاثر وفتوى التابعی وما فسر ونحو ذلک. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ 1,000,000 سے مراد کیا ہے؟ اس میں مکرر بھی ہے، اس میں تاریخی حوالہ جات ہیں، اس میں تفسیر ہے، اور اس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین سب شامل ہیں.